الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک سے، آپ کے اعمال و افعال اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلقہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، انہیں مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پہلے ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے آپ کے متعلق بیان کردہ آیات کی قرأت بھی کی، پھر اس کا ترجمہ بھی بیان کیا، اور اب اس کے بارے میں ضروری تفصیل کا بیان ہو رہا تھا۔ تو تھوڑا سی بات اس میں ہو چکی تھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور بے شک عطا کیا ہم نے ابراہیم کو ان کی بلوغت سے پہلے ہی ان کی ہدایت کا سامان، یا ان کے اندر انہیں ہدایت عطا فرما دی، ہر وہ چیز عطا فرمائی کہ جو انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ اور اس پر ہمارا کلام کافی طویل ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً جب انبیاء اور رسول کو منتخب فرماتا ہے، یعنی کسی شخص کو منتخب کر لیتا ہے کہ وہ اسے وصف نبوت اور وصف رسالت سے فیضیاب کیا جائے گا، انہیں یہ منصب عطا کیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ابتدا سے ہی انہیں ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس میں اصل میں ایک اللہ تبارک و تعالی اتمام حجت فرما دیتا ہے کہ کوئی بھی بروز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس شخص کی اقتداء اس لیے نہیں کی تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے اس کا کردار مناسب نہیں تھا، یا یہ کسی معاذ اللہ ادنا خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو شرم و عار کی بنا پر میں اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم میں سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک و صاف رکھے جاتے ہیں۔ تو اب کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، وہ میدان محشر میں آ کے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ اس وجہ سے میں نے ان کی پیروی نہیں کی، متابعت نہیں کی۔ بس صرف ایک ہی جواب ان کو دینے پر وہ مجبور ہوں گے کہ ہم نے نفس و شیطان کا کہنا مان کر ان کی اتباع نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، ورنہ اور کوئی ہمارے پاس عذر نہیں ہے، اور یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ نفس و شیطان سے مقابلہ تو لازم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہم قوم کو دیکھا کہ وہ مورتیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت وغیرہ کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، ان سے استغاثہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ یہی دیکھا ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ اس پر بھی ہم نے تفصیلی کلام کل کے پروگرام میں کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ 100% درست ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ 100% غلط تھا، غلط ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک کہ صحیح اور غلط کا امتحان نہ لیا جائے، یا ہمارے پاس اتنا علم نہ ہو کہ ہم صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکیں۔ لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہتے ہوئے ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ کے گھر میں جو بھی عقائد، آپ جن عقائد کے حامل ہیں تمام گھر والے، جو بھی آپ کے ہاں معمولات ہیں، رسومات ہیں، مختلف آپ کے ہاں نظریات یا خیالات کچھ آپ کی عملی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان سب کی ایک لسٹ تیار کر لیں۔ ایک مرتبہ کوئی نسل کے اندر ایک شخص تو ایسا ہو کہ جو ایسا کام کرے، اور اس کے بعد کرنے کے بعد پھر اسے آپ کسی اچھے عالم اور مفتی کے سامنے پیش کریں اور پوچھیں کہ ان میں سے کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ انقلابی قدم اٹھایا جائے۔ اگر آپ ایک دفعہ انقلابی قدم اٹھا کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک صاف ستھرا مطلب صاف ستھری رسومات، صاف ستھرے معمولات، اور اسی طرح نظریات اور خیالات کی صفائی کرنے کے بعد ان نظریات و خیالات کو ان کے سپرد کریں گے، اسی طرح اگر عقیدہ درست تھا لیکن اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کچھ لوگوں کے بیجا تصرف کی بنا پر کوئی تبدیلی ہو بھی گئی تھی جو غیر ضروری تبدیلی تھی، اور اس کو ختم کرنا بہت ہی بہتر تھا، تو پھر آپ اس کو جب غیر ضروری تبدیلی کو ہٹا دیں گے تو ایک خالص وہ دین اگلی نسل تک پہنچے گا جو دین یقیناً قرآن و حدیث سے
بالکل ثابت شدہ ہے اور اس پر اکابرین اسلام عامل رہے ہیں، تو اس سے پھر آپ کے بچوں کے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے گمراہ ہونے کے اندیشے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ کم سے کم کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں 100% کو منع میں لفظ اس لیے یوز نہیں کیا کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ ایسے آگے لوگ آئیں کہ جو اس میں اور ایڈنگ کر دیں، تو لیکن ایک دفعہ تو کم از کم ایسا ہوگا کہ آپ خالص چیز اپنی اگلی نسل تک پہنچائیں گے۔ تو اور یہ بھی میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اس میں جلد بازی کی حاجت بھی نہیں ہے کہ 2 دن میں ایسا ہو جائے، 3 دن میں ایسا ہو جائے، 4 دن میں ایسا ہو جائے، چاہے 1 مہینہ لگے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، سال لگ جائے، لیکن ایک جد و جہد تو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسا معاملہ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس کا مکلف بنایا گیا اور انہوں نے قوم کی مخالفت کی، اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کی یا اپنے خاندان والوں کی مخالفت کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ دنیاوی نقصانات ان کے کبھی پیش نظر نہیں رہے، دنیاوی فائدوں نے ان کے قصد و ارادے میں کوئی لغزش اور تبدیلی پیدا نہیں کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برکات سے نوازا ہے اور قیامت تک ان کے نام روشن رہیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ نے فرمایا کہ ضرور بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کلمہ حق کسی کے سامنے بلند کرنا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ گزند بھی پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری قوم ایک طرف ہے، اور پھر ان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے۔ ہم لوگ اس پر بھی ہم کلام کر چکے ہیں، لیکن چونکہ مطلب بار بار ان چیزوں کا تکرار کوئی مخل بالفصاحت بھی نہیں ہے اور نہ اسی طرح ہم پر گنا گزرتا ہے، بلکہ موقع کی مناسبت سے معقول بات کا تکرار انسان کو صحیح رہنمائی کی طرف، صحیح منزل کی طرف ہمیشہ گامزن رکھتا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے قرآن عظیم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا تو منصب تھا، انہیں تو نہیں کرنا تھا، اور لیکن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک برائی کو مٹا سکتے ہیں، اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں، لیکن چھوڑو جی کون برا بنے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم کیوں برے بنے، دوسرے مر گئے کہ دوسرے بولیں گے، ہاں بھائی ہمیں کیا ضرورت نہیں پڑی کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی۔ چلیں ایک تو ہے کسی اور کا معاملہ، ایک ہے دین کا معاملہ، دین کے معاملے میں ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ کافر تو آخر بولنے سے رہا، مسلمان کو ہی بولنا ہے، لیکن ہم ایسے معاملات میں بھی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنی ذات کو تکلیف پہنچ جائے، اپنے خاندان پہ انگلی اٹھنے لگے تو بہادر بن کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو اسے اپنا معاملہ کبھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک اجنبی اور ایک پرایا سا معاملہ سمجھ کر ہم بالکل وہ سلوک کرتے ہیں جیسے غیروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور برائی کو ختم کرنے کے لیے ذہن نہیں بناتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ کلمہ حق بلند کرنا تو دور کی بات، ہم تو آج برائی کو دل میں برا بھی نہیں جانتے ہیں، بلکہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہم پر کوئی اس کے مضر اثرات، مطلب ایک مضر اثرات تو خیر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جو ایک برائی کو دیکھنے کے بعد کم از کم دل کا جلنا ہے، کڑنا ہے، طبیعت پر ایک گرانی ہے، ضمیر پر ایک بوجھ ہے، ایک بے بسی کا ایسا احساس ہے کہ مجھے اس کو ختم کرنا چاہیے لیکن میں نہیں ختم کر سکتا ہوں، اس قسم کا کوئی معاملہ ہم پر مرتب نہیں ہوتا، ایسی کوئی کیفیات نہیں آتی، طبیعت کا ایسا کوئی بھی تقاضا سامنے نہیں آتا۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں تو ان کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی جرت کہ ہمیں بھی غلط کہا، ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہا، تو پھر ایک لمحے کے لیے تو انسان سامنے والے کے مقصد کا تعین کرنے میں تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ مذاق کر رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، ہاں یعنی سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے، حقیقت کا بیان کر رہا ہے یا ویسے ہی مطلب اس کے کوئی دل میں بات آئی اور اس نے بات کہہ دی۔ تو اسی اطمینان کے لیے انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا جئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، یعنی اگر ہم گمراہ ہیں تو کیا تم حق لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی ہمارے ساتھ کھیل کود کر رہے ہو۔ قال آپ نے فرمایا کہ بل نہیں، بلکہ ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے انہیں پیدا کیا ہے زمین و آسمانوں کو، اور میں ان پر گواہوں میں سے ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، گویا کہ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں
اور میں اس پہ دلیل فراہم کر سکتا ہوں کہ تم لوگ صحیح معاملہ نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ آپ نے جو تقابل پیش فرمایا وہ بہت ہی بہترین تقابل ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو انہوں نے کچھ تخلیق کیا، کچھ پیدا کیا؟ نہیں، لیکن میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور وہی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو واقعی ایک دیانتداری کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان جب عمومی طور پر دنیا میں بھی ہر اس چیز کا انتخاب کرنا پسند کرتا ہے جو سب سے کامل ہو، سب سے بہترین ہو۔ صحت کے معاملے دیکھ لیں، لباس کی چوائسز دیکھ لیں، ہیئر سٹائل دیکھ لیجئے، اسکول کالج کا انتخاب دیکھ لیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے معاملات دیکھ لیں، بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں جو نگاہ انتخاب ہماری پڑتی ہے وہ کس پر پڑتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں انسان بہترین سے بہترین چیز کی تلاش کرتا ہے، تو پھر رب کے معاملے میں، اپنا ایک خالق و مالک تصور کرنے کے معاملے میں، اپنا ایک معبود تلاش کرنے کے معاملے میں بھی انسان کو چاہیے کہ اس معبود کی عبادت کرے کہ جو واقعی سب سے کامل و اکمل و یکتا ہو اور کوئی اس کا کسی بھی معاملے میں شریک نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کرنے کا مقصود یہی تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے رب کا انٹروڈکشن کراتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے رب کی معرفت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس کے مقابل کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہی ان کا رب ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور واقعی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آدمی آنکھیں بند کر کے ذرا غور و تفکر کرے کہ آج سائنسدان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مختلف چیزیں دریافت کر رہے ہیں، اور دریافت کرنے کے بعد اس کو اپنی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ ہم فلاں پلینٹ تک پہنچ گئے، گیلیکسی فلاں ہم نے دریافت کر لی ہے، فلاں ہم نے چیز کی تحقیق مکمل کر لی ہے، زمینوں کو کھود رہے ہیں، سمندر کی تہوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، خلا آسمان کی وسعتوں کے اندر مختلف چیزیں تلاش کر کے، اور پھر وہ اسے اپنا ایک بہت بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن سوچئے کہ کسی موجود چیز کی تلاش بڑا کارنامہ ہے یا اس موجود کو پیدا کرنا بڑا کارنامہ ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جب بڑے بڑے سائنسدانوں کے ذہن ایک چیز کو دریافت کر لیتے ہیں تو وہ اسے اپنی ذہانت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی ذہانت کا نتیجہ ایک چیز کے دریافت پر جا کر ختم ہوتا ہے، تو سوچئے اس خالق کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس چیز کو پیدا کی ہے جسے یہ کئی سو سال بعد دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ابھی تو ایک دو چیزیں چند چیزوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی صناعت کی اور قدرت کی عظیم ایسی نشانیاں پوشیدہ ہیں جن پہ شاید آج کے دور کے لوگ مطلع نہ ہو سکیں، بعد میں آنے والے مطلع ہوں۔ تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ایسا عظیم رب کہ جو ایسی چیزیں پیدا فرمائے کہ جن کو دریافت کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کی عجیب و غریب صنعت اور اس کی تخلیق، ان کی بناوٹ اور اس میں پوشیدہ اسرار و رموز کو دیکھ کر متعجب رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، اور ایک عالم تحیر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی ذات سے بالکل ناواقف اور بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا استغراق کا عالم ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں اپنی طرف ایسی اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ ہماری تمام تر توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانے کے بعد ہمیں ایک ایسے عالم میں بھیج دیتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالکل بے نیاز اور بیگانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے مکمل طور پر ہمارا کنسنٹریشن اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ گویا کہ ہمیں پورے عالم کو ہم سے بھلا دیتی ہے، ایسا اپنی طرف جذب کر لیتی ہے۔ مختلف آپ دیکھیں سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں، اسی طرح آسمان کی وسعتیں ہیں، اسی طرح جب زمین کو کئی میل تک انہوں نے کھود کر دیکھا تو اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت نظر آئی ہے تو اس نے تعجب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو خود سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اس ادنا سی مخلوق کی وجہ سے پیدا ہونے والے تحیر کا یہ عالم ہے، اور اس سے جو ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں اسی نے ہمیں تعجب میں اور حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کتنی عظیم ہوگی، اس کا علم کتنی وسعت کا حامل ہوگا، اور اس ذات سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور کتنا اس کا کہنا ماننا چاہیے کہ جو اتنا عظیم علم رکھتا ہے، یقینی سی بات ہے جب وہ کسی چیز کی طرف بلائے گا تو وہ کوئی غلط تو نہیں ہو سکتی ہے، جس چیز سے روکے گا وہ کوئی ناجائز تو نہیں ہو سکتی ہے، یعنی جس چیز سے روکے گا وہ مطلب ایسا تو نہیں کہ ناجائز روک رہا ہے،
وہ چیز اچھی نہیں ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے، وہ یقیناً قبیح ہوگی، وہ یقیناً بری ہوگی۔ تو ہم بھی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، کوئی ذہین ترین شخص اگر ہمیں مل جائے، ہم اس کی سمجھداری کے قائل ہو جائیں، ذہانت کے، حاضر دماغی کے، وسعت علمی کے، اور ایک معاملے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے میں مہارت کے قائل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بہت سارے معاملات آنکھیں بند کر کے اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس پہ بلائنڈ فیتھ کیا جاتا ہے کہ نہیں جو یہ کہہ رہا ہوگا صحیح میں، بڑے ذہین آدمی تمہیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی علمی وسعت کا قائل ہونے کے بعد ہم کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تیرے فرمان میں، تیری مقرر کردہ سزاؤں میں، تیرے احکام میں، تیری حکمتوں میں کون شبہ کر سکتا ہے، اور جو کرے وہ بیوقوف ترین انسان ہے، کیونکہ جیسے ایک ذہین ترین انسان ہو جس کو پوری قوم تسلیم کر رہی ہے، اس کی ذہانت، حاضر دماغی، وسعت علمی وغیرہ سب ہر لحاظ سے اس کو پرفیکٹ قرار دیا جا رہا ہے، اب ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ نہیں جی اس کا یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، اس کا یہ فیصلے میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، تو یقینی سی بات ہے پوری قوم کہے گی کہ بے وقوف انسان، پہلے تم یہ تو ثابت کر کے بتاؤ کہ تمہارا علم و حکمت اس کے برابر ہے یا نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی وسعت کہاں سے آ گئی کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ تو دنیا کے اندر جب کسی شخص کی مہارت، قابلیت مسلمہ ہو جاتی ہے تو دوسروں کو اس کے مقابل کھڑے ہونے کو ہم ایک احمقانہ تصور قرار دیتے ہیں اور اس کی احمقانہ حرکت قرار دیتے ہیں، تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر معاذ اللہ تانہ زنی کرنا شروع کر دے تو وہ کتنا احمق اور بے وقوف ہوگا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارے انداز سے یہ بات ثابت فرمائی، گویا کہ اس میں ایک پوشیدہ یہ ایک پیغام تھا کہ جب دنیا میں تم ہر چیز میں بوئے کمال تلاش کرتے ہو، اور جب تمہیں کوئی چیز بہت ہی کامل و اکمل محسوس ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہو، تو اپنے رب، جس ذات کو تم اپنا معبود تسلیم کرنا چاہتے ہو، رب تسلیم کرنا چاہتے ہو، وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو سب سے کامل و اکمل اور یکتا ہو اور کوئی اس کا شریک نہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ تو ایک چیز کا بیان ہے۔ اسی پر اگر ہم آسمان و زمینوں کے پیدائش پر اور اس کے جو معاملات کو کنٹرول کرنے پر غور و تفکر کر لیں تو بلا مبالغہ ایک عام ذہین آدمی بھی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی بہترین صفات کا حامل ہے، اتنی علمی وسعت رکھنے والا ہے، اتنی علمی گہرائی رکھنے والا ہے، اتنی کثیر حکمتوں کو اتنی کثیر حکمتیں اس کے دامن رحمت میں موجود ہیں، تو پھر یقیناً اس کی ہر چیز درست ہے، وہ جو بیان فرما رہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے لینا چاہیے، اور یہ قرآن عظیم اسی رب کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان فرمائے اس کو قبول کرنے میں ہی راحت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہی اسی اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے، کھلی گمراہی ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور پھر آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں تمہارے بتوں کے متعلق کوئی نہ کوئی برا معاملہ کروں گا اس کے بعد کہ جب تم یہاں سے دوسری پیٹھ پھیر کے کہیں جاؤ گے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ترجمہ تو اور تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیا، اب چونکہ تفصیل ہے تو اس میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا تھا جہاں پر وہ صبح سے شام تک رہتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ تو اب وہ لوگ جب بہت سارے تو چلے گئے تھے، آخری گروپ جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ میں ایسے ایسے کروں گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے بات سن لی اور پھر وہ چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد ایک معاملہ کیا جو بڑا ہی جرأت مندانہ معاملہ تھا، جو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔